اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محترم بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ اپنے وجود میں کئی تاریخی اعزاز رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس سے وابستہ خاص طور پر انسانی زندگی کی دو ہجرتیں ہیں۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے مصر سے شام کی طرف ہجرت کا راستہ اختیار کیا تھا، اور آج سے 1443 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کی بستی مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور اس سال چونکہ محرم الحرام اور اگست کا مہینہ اکٹھے ہی تقریباً چل رہا ہے، تو آج سے 75 سال پہلے جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو اگست کے مہینے میں یہی دن تھے جب انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہندوستان کے طول و عرض سے پاکستان کی جانب ہوئی تھی۔ تو گویا کہ یہ دن ہمیں ہجرتوں کی یاد دلاتے ہیں۔ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، ایک عظیم کردار کا نام ہے کہ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنا دیس، وطن، گھر بار، اپنا سب کچھ ایمان کی خاطر چھوڑ دینا، ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہجرت ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمیں قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہو، اور ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خاطر، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن کن کٹھن راہوں سے گزرے ہیں، کن کن مصیبتوں اور آزمائشوں
سے پار ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں کیسی گھٹن واقع کی گئی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفال کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے میرے پیغمبر ذرا وہ وقت یاد کیجئے جب یہ مکے والے بیٹھ کے منصوبہ بنا رہے تھے، اور منصوبہ کیا تھا کہ آپ کو قید کر دیں، نظر بند کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ مکے میں بیٹھ کے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم پہ منصوبہ بنا رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، فرمایا منصوبہ اور تدبیر ہمیشہ اللہ کی ہی کارگر ہوتی ہے، نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ کے ماحول میں یہاں تک فیصلے ہو گئے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے، یہ منصوبے بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی ہے۔ دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چہرہ چھپائے ہوئے، اپنے سر اور چہرے کو چادر سے ڈھانپے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں آنا تو کبھی آپ کا معمول نہیں رہا ہے، آج کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر، حالات بڑے کٹھن ہو گئے اور رب تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا آپ اکیلے کو ہجرت کی اجازت ملی ہے یا میری اجازت بھی آپ کے ساتھ ہے؟ فرمایا نہیں ابو بکر، آپ کی رفاقت بھی میرے ساتھ ہے، ہم نے مل کے ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس مرحلے کے لیے تو میں نے 2 اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے پالی ہوئی ہیں، آپ ان دونوں میں سے جس اونٹنی کو پسند کریں میں وہ آج آپ کو وقف کرتا ہوں۔ یہ دونوں اونٹنیاں ہماری ہجرت کے لیے، ہمارے سفر کے لیے، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سو میرے محترم بھائیوں، یہ منصوبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بنتا ہے۔ قربان جائیں ابو بکر صدیق کی عظمت پہ کہ پورے کا پورا خاندان ابو بکر، جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے کٹھن مرحلہ کہ 4 سو آپ کے خون کے پیاسے، آپ کی گردن کاٹنے کی حریص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو
ابو جہل کی خدمت میں پیش کر کے 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھنے کے چاہنے کے لالچی وہ چہار جانب تلواریں لیے گھوم پھر رہے ہیں، اور درمیان میں ایک گھرانہ ہے، ایک خانوادہ ہے جن کے سارے افراد ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے عمل میں مدد پہ لگے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رفیق سفر بن رہے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ صدیقہ اور اسماء رضی اللہ عنہما، ان دونوں بزرگوں کے لیے زاد سفر تیار کر رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جناب سامان تو تیار ہو گیا، لیکن اس کو باندھنے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آ رہی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، زبیر بن عوام کی زوجہ محترمہ ہے، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ محترمہ ہے، وہ اپنا کمر کا پٹکا اتارتی ہیں اور اس کو 2 حصوں میں پھاڑتی ہیں، اور ایک حصے سے وہ توڑا وہ کٹا جس میں زاد سفر تیار کیا گیا تھا اس کا منہ باندھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس دور میں سیدہ اسماء کا نام ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی، یہ ان کا لقب پڑ گیا تھا، یہ ان کا تعارف ہو گیا تھا۔ تو دونوں بیٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کا اور آپ کے ہم سفر ابو بکر صدیق کا زاد سفر تیار کرنا ہے۔ ان کی والدیں ام رومان وہ جو کچھ گھر میں وہ جمع کر رہی ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سواریاں بھی پیش کر رہے ہیں، زاد راہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور بیوی کو، بیٹیوں کو فرما رہے ہیں کہ گھر میں جتنی رقم موجود ہے، جتنا سرمایہ موجود ہے، کوئی چیز پیچھے کے لیے نہیں رکھنی۔ آج سارا سرمایہ، ساری رقم اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے پیش کر دینی ہے۔ سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، 3 میل کے فاصلے پہ غار ثور ہے، اور یہ روٹین کے مطابق آپ نے مدینہ کی طرف جانا تھا، اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو غار ثور مدینہ کے بالکل بالمقابل یمن کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کے مدینے کا راستہ اپنانے کی بجائے مدینے کے مخالف سمت کا راستہ اپناتے ہوئے غار ثور میں جا پہنچے ہیں۔ وہاں پہ 3 دن اور راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے۔ چھپے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غار میں جس کا نام غار ثور ہے، پہاڑ کا نام جبل ثور ہے۔ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چھپے رہے۔ مکہ مکرمہ میں کوہرام برپا تھا، ایک شور اور ہنگامہ برپا تھا، اور مکہ والے لوگ بدحواس ہوئے جا رہے تھے کہ یہ نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ نکالنے والی ذات اللہ کی، مدد کرنے والی ذات اللہ کی، دیکھتی ہوئی آنکھوں کو اندھا کر دینے والی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے درمیان سے نکالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور غار ثور تک پہنچا دینے والی طاقت اللہ رب العزت کی۔ سب سے بچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے نکلنے کا اہتمام کر دیا۔ 3 راتیں وہاں پہ رہے۔ ایک نیٹ ورک تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا،
ہر روز ان کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی بکر، نوجوان، معاملہ فہم، ذہین و فتین عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، یہ نوجوان کیا کردار ادا کرتا ہے کہ روزانہ سورج غروب ہونے، اندھیرا چھا جانے کے بعد یہ جناب گھر سے نکلتا ہے اور غار ثور تک جاتا ہے، اور سارا دن مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے خلاف کیا منصوبے بنتے رہے، کیا مشاورتیں چلتی رہی، کیا پلاننگیں ہوتی رہی، یہ سارا کچھ ہر روز رات کو اندھیرا چھانے کے بعد عبداللہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، وہ جا کے غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو سارے دن کی اطلاعات دیتا ہے، رات ان کے پاس گزارتے ہیں، صبح تہجد کے وقت غار سے اترتے ہیں اور جناب روشنی ہونے سے پہلے وہ مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، سارا دن مکہ میں ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے کہیں باہر کا سفر نہیں کیا، اگلے دن کی خبریں پھر پہنچاتے ہیں، تیسرے دن کی خبریں پھر پہنچاتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے جو یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ ساتھ ساتھ بر وقت خبریں پہنچا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، عامر بن فہیرہ ان کا نام ہے، یہ بکریوں کے چرواہے تھے، غلام تھے سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ ان کے ساتھ یہ سیٹنگ تھی کہ سارا دن گرد و پیش کے پہاڑوں پہ تم نے بکریاں چرانی ہیں، اور شام کو ایک بکری جس کے تھن، جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے ہو، ان کو لے کے غار پر پہنچ جانا ہے۔ 3 راتیں غلام عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام یہ کردار ادا کرتا ہے کہ ہر شام کو بکری لاتا ہے جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور خوب سیر ہو کے پیتے ہیں، اور یوں بکری کا دودھ پی کے یہ اپنی صبح بھی گزار رہے ہیں، یہ اپنی شامیں بھی گزار رہے ہیں۔ 3 دن ایسے گزرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مکے والے غافل نہیں تھے، انہوں نے اس عمل کو، ہجرت کے عمل کو اپنے لیے ایک چیلنج اور موت سمجھا ہوا تھا۔ ذلت اور رسوائی کا مسئلہ، موت اور زندگی کا مسئلہ سمجھا ہوا تھا۔ وہ پیچھا کر رہے ہیں، ہر طرف بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، ان کے کھوجی نقشے پا سے جناب ٹارگٹ تک پہنچنے والے، وہ چلتے چلتے غار کے دھانے پہ، دروازے پہ پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے سامنے دیکھتے ہیں، وہ لوگ ان کے قدم نظر آتے ہیں، قدم دیکھتے ہیں، لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں موجود ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ یہاں تک قدم پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق گھبرا جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ دیکھیے، اگر ان میں سے کسی ایک نے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم تو سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، کیا ان 2 لوگوں کو، آدمیوں کو بھلا گھبرا جانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، جن 2 کے ساتھ تیسرا ان کے رب کی ذات موجود ہو؟ ایسے 2 لوگوں کو ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے جن کے ساتھ تیسری ان کے رب کی ذات موجود ہو۔ اس لیے ابو بکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی موقع کی منظر کشی ان الفاظ میں کی ہے کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. الفاظ ذرا مختلف ہیں، مفہوم وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اور یہ تبوک کے موقع پہ ان لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو ڈھیلے پڑ رہے تھے، جو کمزوری دکھا رہے تھے، جو ہیلے بہانے کر رہے تھے. ان کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے نبی کی آج مدد نہیں کرو گے رومیوں کے مقابلے میں، تو میں وہ ذات ہوں جس نے اس وقت اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی جب مکے کے کافروں نے ان کو اپنی ظلم کی بستی سے نکال دیا تھا، جب وہ غار میں تھے، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا اور وہ غار میں تھے، اور جب میرا پیغمبر اپنے ساتھی کو فرما رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی تھی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لشکروں کے ساتھ اپنے نبی کی غار میں مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. اور وہ لشکر کیا ہو سکتے ہیں؟ فرشتوں کے لشکر. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے اس وقت غار میں مدد کی جب وہ صرف دو تھے، کوئی تیر نہیں تھا، کوئی تلوار نہیں تھی، کوئی بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، کوئی مادی اور عسکری وسائل نہیں تھے، کوئی دفاع کے اسباب نہیں تھے، بس غار میں دو تھے اور تیسرا مدد کرنے والا ان کے ساتھ آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب تھا. پھر اللہ نے مدد کی اور آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کی آنکھوں کو چدھا دیا اور ان کو آنکھوں کو بے نور کر دیا، اور وہ ان دو اللہ کے مسافر مہاجر، اللہ کے مومن مواحد بندوں کو پہچان نہیں پائے، دیکھ نہیں پائے. یوں اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے. ساری کائنات بھی دشمن ہو جائے، رب بچانا چاہے تو اللہ رب العزت یہ طاقت رکھتا ہے کہ پوری کائنات مارنے پر آ جائے، اللہ بچانے پہ ہو تو پوری کائنات مل کے کوئی کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی ہے. یہ ہمیں سبق ملتا ہے غار ثور کے ان واقعات سے. تیسرے دن، یہ جمعہ والے دن آپ غار میں پہنچے تھے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن راتیں غار میں رہے. سوموار والے دن آگے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم تھا، فیصلہ تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک گائیڈ تیار کرتے ہیں. عبداللہ بن عریقت ان کا نام ہے. یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، لیکن بندہ با اعتماد تھا. بھائیو، ہجرتوں کی راہوں میں، جہاد اور شجاعت کی راہوں میں، حق و باطل کے مارکوں میں بعض ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جہاں کافروں سے، مشرکوں سے مدد لینا وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. حالات کا تقاضا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ غار ثور سے لے کے مدینہ منورہ پہنچانے تک کی ذمہ داری عبداللہ بن عریقت، جو اس وقت کافر تھا، مشرک تھا، با اعتماد تھا، امین تھا اور راز رکھنے والا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس پہ اعتماد تھا، تو ابو بکر صدیق نے اس کافر مشرک کو ہائر کیا ہوا تھا، اس کو جناب باقاعدہ طور پہ اس سے طے کیا ہوا تھا. تو سوموار کی صبح وہ ابو بکر صدیق کی دونوں اونٹنیاں لے کے غار کے دھانے پر پہنچ جاتے، اور یوں 4 افراد کا قافلہ غار ثور سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ ان کے چیف آف سیکیورٹی سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. سب سے اللہ کی ذات کے بعد بہترین محافظ ابو بکر صدیق ہیں.
اور تیسرا خدمت کرنے والا ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ، اور چوتھے گائیڈ رہبر عبداللہ بن عریقت ہیں۔ 4 افراد کا قافلہ چلتا ہے۔ ابھی کچھ منزل ہی طے کی تھی کہ ان کو ایک اور بحران کا سامنا تھا، ایک اور چیلنج کا سامنا تھا کہ عرب کا بڑا بہادر، جنگجو اور جفاکش جناب سراقہ بن مالک بن جوشم، اس کے کان میں خبر ملی کہ جس شخص کا 100 سرخ اونٹ انعام کا اعلان کیا گیا، اور صرف مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سر کی قیمت 100 اونٹ نہیں لگائی تھی، بلکہ صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو اللہ کے نبی کی گردن کاٹ کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے، اور جو ساتھ ہی ابو بکر صدیق کی بھی گردن لائے گا اس کو 200 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو 200 سرخ اونٹوں کے لالچ میں سراقہ بن مالک بن جوشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے، تیروں کا ترکش لیے ہوئے، تیز دھار تلوار لیے ہوئے، جنگ اور مارنے کے سارے اسباب اور وسائل لیے ہوئے، اور تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ اس قافلہ حق کا تعاقب کرتا ہے۔ جو ہی قریب پہنچتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سواری پہ ہم سفر تھے، اور ابو بکر صدیق چہار جانب مسلسل نگاہیں گھماتے تھے، پیچھے دیکھتے ہیں ایک شاہ سوار تعاقب کرتا ہوا وہ جناب بڑھتا آ رہا ہے، اور اس کے عزائم بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، یہ پیچھے سے کوئی دشمن آن پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر پریشان نہ ہو، میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس کو ابھی سواری سے چاروں شانے چت گرا دے، اے اللہ اس کو زمین پہ پٹخ دے۔ ابھی اللہ کے پیغمبر نے دعا کی۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھوڑے نے، سواری نے اپنے شاہ سوار کو اس انداز میں گھوڑا اچھلا ہے اور مچلا ہے کہ جناب سراقہ بہت زمین پہ چاروں شانے چت گرے پڑے تھے، اور ان کی سواری نے ان کو گرا دیا تھا۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہوا، پہ در پہ ہوا ہے، 2 یا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں سراقہ، پھر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، پھر اس کو ایڑ لگاتے ہیں۔ اگلی بار کیا ہوا کہ ان کی سواری کی اگلی دونوں ٹانگیں جو جانوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ گھٹنوں سے زیادہ زمین میں دھنس جاتے ہیں، حالانکہ پتھروں والی زمین، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کا معجزہ دیکھو کہ وہ شخص جو اس قافلہ حق کا تعاقب کر رہا ہے، اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے، اللہ دفاع اور تحفظ کیسے کرتا ہے کہ تعاقب کرنے والے کا گھوڑا، اس کی اگلی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے زیادہ وہ زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں اور نکل نہیں پاتی۔ یہ سراقہ بڑا زور لگاتا ہے، بڑی مشکل سے نکالتا ہے اور فال نکالتا ہے۔ یہ مشرکوں، کافروں، بے دینوں اور ملحدوں کے ہاں تیروں کی فال نکالی جاتی ہے، وہ قسمت معلوم کرتے ہیں تو فال بھی اس کی سوچ کے برعکس نکلتی ہے۔ 3 مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہی ماجرا ہوا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے ان کے ساتھ کسی طاقتور ترین ذات کی لازمی مدد موجود ہے، تحفظ اور دفاع موجود ہے۔ کہنے لگا، قافلے والو، میں نے جو کرنا تھا کر لیا، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ میرا ایمان، میرا یقین یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسمانوں کے رب کی نصرت اور مدد ہے، اس لیے میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو مجھ سے یہ ناچاکی ہوئی، یہ زیادتی ہوئی،
یہ تمہارا تعاقب کرنے کا جو جرم میں نے کیا، آج میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ بہت جلد تم اس پورے علاقے اور خطے میں غالب آ جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ آسمانوں کی مدد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو جب تم غالب آؤ تو میرے اس جرم کی معافی کے لیے آج مجھے ایک ضمانت نامہ، مجھے ایک امان، وہ تحریر کر دو، تاکہ جب تمہارا غلبہ ہو تو مجھے اس جرم کی پاداش میں پکڑا نہ جائے، سزا نہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ کو کہا کہ اس کو ایک تحریر لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر اس کو امان نامہ لکھ دیا، اور اس نے اپنا ساز و سامان دینے کی اپیل کی کہ یہ میرے پاس یہ سب سامان موجود ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ ہمیں کوئی سامان نہیں چاہیے۔ اس نے ساری خبریں مکے کی بتائیں، مکے کے حالات سے آگاہ کیا، اور ساتھ ہی امان طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے کوئی خدمت ہو۔ تو آپ نے ایک ڈیوٹی لگائی، فرمایا سراقہ اب تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ پیچھے سے کسی بھی دشمن کو تو نے ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دینا، تو نے ہمارا پیچھے سے دفاع کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی مدد دیکھو، ایک دشمن جو صبح کے وقت خون کا پیاسا تھا، گردن کاٹنے کا حریص تھا، تعاقب کر رہا تھا، اللہ کی نصرت کے انداز دیکھو کہ اسی دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن چکا تھا۔ صبح کے وقت دشمن تھا، شام کے وقت وہی آپ کا بہترین محافظ بن چکا تھا۔ یہاں سے یہ قافلہ چلتا ہے، راستے میں کئی واقعات پیش آتے ہیں۔ ادھر مکے والے آپ کے خون کے پیاسے، آپ کی دعوت کے پیاسے، آپ کے منہج اور عقیدے کے پیاسے، لا الہ الا اللہ کے جانی دشمن، ویری دشمن۔ اور ادھر مدینہ میں یہ اطلاعات پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بڑے خوش قسمت تھے، ان کے مقدر کے کیا کہنے۔ ان کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی تو مدینہ والے سارے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جناب ہر روز صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ کرتے ہی وہ جناب مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب کئی کلومیٹر کا فاصلہ، یہ قبا کا علاقہ، حرہ کا مقام، اس اونچے ٹیلے پہ آ کے وہ سارا دن گزارتے ہیں۔ جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے مایوس ہو کے پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جو ہی ایسے ہی ان کے صبح شام میں دن اور رات گزر رہے، ہر روز آتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، کہ آج اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائیں گے، آج نہیں تو کل تشریف لائیں گے۔ خبریں پہنچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے محو سفر ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی، اس وقت جب مسلمان سارا دن انتظار کرنے کے بعد تھک ہار کے واپس مدینہ اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے، ایک یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، اونچی منزل پہ جاتا ہے، اور اچانک وہ مکہ کی جانب دیکھتا ہے تو سفید لباس پہنے ہوئے کچھ لوگوں کا ایک قافلہ وہ خرامہ خرامہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس یہودی نے بڑے غور سے دیکھا، اس نے اپنی سابقہ کتابوں میں ہجرت کرنے والے پیغمبر کا سفید لباس اور ان کا ہجرت کر کے کھجوروں والی سرزمین میں آنا، یہ سب کچھ پڑھ رکھا تھا۔ جب اس کا گمان یقین میں بدلنا شروع ہوا، قافلہ قریب سے قریب پہنچا، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی سراب نہیں ہے، کوئی یہ ریت کی چمک نہیں ہے، یہ انسانوں کا قافلہ ہے۔ تو اس نے مدینہ والوں کو اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے پکارا کہ اے مدینے والوں، اے مدینے کے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نبی کے تم کئی دنوں سے منتظر تھے، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ کے رسول، وہ اللہ کے پیغمبر
وہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تورات کے یہ بڑے عالم تھے۔ یہ عبداللہ بن سلام اعلان کرتے ہیں اور ان کا یہ اعلان جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ مدینے کے مسلمان اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے اور جناب سیکیورٹی کے وسائل اور سواریاں لیے ہوئے، کوئی پیدل بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جس کے پاس سواری تھی وہ سواری پر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، قباء کی جانب، حرہ کی جانب۔ مدینے والے دوڑ لگا دیتے ہیں اور جب حرہ کے مقام پہ پہنچے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قافلہ کئی دنوں کا سفر طے کر کے سامنے موجود تھا۔ مدینہ میں کوئی خوشی کی لہر تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں کبھی ایسی خوشی کا دن ہم نے نہیں دیکھا جتنا خوشگوار، پر رونق اور پر رحمت اور مبارک وہ دن تھا جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے، قریب پہنچتا ہے اور لوگ استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ادھر مکے میں بھی تلواریں نکلی ہوئی تھیں، ادھر مدینے میں بھی تلواریں نکلی ہوئی ہیں۔ مکے میں جان سے مارنے والے تلواریں نکالے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ میں انصار نے اپنے 500 گبرو جوان بیٹے تیار کیے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی حد میں پہنچ جائیں گے تو 500 گبرو جوان بیٹے تلواریں لہراتے ہوئے، تلواروں کے ساتھ دائرہ بنا کے، حلقہ بنا کے، سیکیورٹی حصار بنا کے ہمارے 500 بیٹے جو ہے اللہ کے رسول کا استقبال بھی کریں گے اور پھر ان کو ویلکم بھی کہیں گے، اور جناب سیکیورٹی کے حصار میں پورے اعزاز اکرام اور پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے رسول کو مدینہ منورہ لے کے آئیں۔ قسمت دیکھو، مکہ والوں کی قسمت دیکھو، مقدر دیکھو، اور مدینہ والوں کے مقدر دیکھو۔ وہ آپ کی جان کے در پہ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور وجود پہ اپنی جان، مال، اولاد، جوان بیٹے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور آج جب اللہ کے رسول پہنچے ہیں، ہر طرف ایک ہی آواز بلند ہے، ہر زبان پہ، جا نبی اللہ، جا رسول اللہ۔ لوگوں، اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لے آئے، لوگوں اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ بس ہر زبان پہ، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، ہر زبان پہ یہی کلمہ تھا، خوشی کا کلمہ، شاداں فرحاں انداز کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اور انصار کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائے ہیں، آج ہم آپ کو اعتماد دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی اطاعت بھی کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ہم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آتے ہی قباء میں قیام کیا۔ سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کی۔ مسجد قباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی مدینہ پوری طرح پہنچے نہیں ہے کہ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی ہے، پھر مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک پلاٹ میں، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک پلاٹ میں اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بیٹھ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری اونٹنی ہے، یہ اپنے طور پہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھی، اس کو بٹھانے والی ذات نے بٹھا دیا ہے۔ جہاں یہ اونٹنی بیٹھی ہے تو یہ معلوم کرو کس کی جگہ ہے، کس کا پلاٹ ہے۔ معلوم کیا گیا تو 2 انصاری یتیم بچوں کا پلاٹ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پلاٹ کی پیمنٹ کریں گے اور جہاں یہ اونٹنی بیٹھی ہے یہاں پہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں گے۔ تو مسجد نبوی کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ساتھیوں یہ ہجرت کا واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بہت اختصار۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ مسلمان مکے میں کتنے کمزور تھے، کتنے بے بس تھے، کچھ مارے کھا رہے تھے، کچھ قیدے کاٹ رہے تھے، کوئی ایک دفعہ ہجرت حبشہ کر گئے، کوئی افریقہ کی طرف جانے بچا کے نکل گئے، کسی کے ساتھ کوئی قیامت ٹوٹ رہی تھی اور کسی کے ساتھ کوئی مصیبت ٹوٹ رہی تھی۔ اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو یکا یک اللہ رب العزت حالات کو بدل دیتے ہیں، حالات کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو مکے کے وہ دن جب تم تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، مکے کی بستی میں تمہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں دشمن تمہیں پکڑ نہ لیں، اچک نہ لیں، مار نہ دیں، قتل نہ کر دیں، اذیتوں سے دوچار نہ کر دیں۔ فآواکم، اللہ نے مدینہ کی شکل میں تمہیں جائے پناہ اور ملک عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور مدینہ بھی عطا فرمایا اور تمہیں اپنی نصرتوں کے ذریعے تمہیں قوت بھی عطا فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، تم ہجرتوں کی راہوں پہ چلے، تم نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق بھی عطا فرما دیا، ملک بھی عطا فرما دیا، شہر بھی عطا فرما دیا، رہنے کے لیے جگہ عطا فرما دی، کھانے کے لیے رزق عطا فرما دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اُمرت بقریۃ تاکل القریٰ، اللہ نے مجھے مکہ چھوڑ کے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے، ایک وقت ان قریب آئے گا کہ یہ بستی یہ دنیا کی ساری بستیوں کو کھا جائے گی۔ یقولون یثرب، آج لوگ اس کا نام یثرب رکھے ہوئے ہیں، وہی المدینہ، اور جب میں اس بستی میں پہنچ جاؤں گا اس بستی کا نام بھی بدل جائے گا، یثرب کی بجائے اس کا نام نبی کا شہر مدینہ قرار پا جائے گا۔ تو یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جائے قرار، جائے امن عطا فرما دی، نعمتوں سے نواز دیا، انصار عطا فرما دیے، مہاجر عطا فرما دیے، فداکار اور جانثار عطا فرما دیے، اور بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نواز دیا۔ اسی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی تقویم کا مرحلہ آیا کہ ہمیں کوئی اسلامی تقویم اور اس کو اسلامی تاریخ کا اجرا کرنا چاہیے، تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے ہمیں اسلامی تقویم کا آغاز کرنا چاہیے۔ کسی نے آپ کی وفات کا نام لیا، کسی نے آپ کی نبوت کا، کہ جس سال جس دن آپ کو نبوت ملی تھی اس سے ہمیں تقویم شروع کرنی چاہیے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نہ آپ کی وفات، نہ نبوت کا دن، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، ہجرت اتنا عظیم عمل ہے کہ ہجرت کو ہمیں بنیاد بنانا چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، اسلامی تقویم کا، اسلامی ماہ و سال کی ترتیب کا، اور محرم الحرام سے اسلامی ہجرت کا آغاز کیا گیا، اسلامی تقویم کا آغاز کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ واقعہ
آپ کے سامنے رکھا ہے، بہت زیادہ اپنے اندر اللہ کی مدد کے حوالے رکھتا ہے یہ واقعہ، عظیمتوں سے بھرا ہوا ہے یہ واقعہ، ہمارے لیے بڑے اسباق اور دروس ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اس عظیم الشان واقعے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔